الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس ارشاد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ کفار کو دوست نہ بنائیں، مسلمانوں کی دوستی سے تجاوز کر کے، اور جو شخص ایسا کام کرے گا سو وہ شخص اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے کے کسی شمار میں نہیں، مگر ایسی صورت میں کہ تم ان سے کسی قسم کا قوی اندیشہ رکھتے ہو اور اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے مسلمان اور کافر کے درمیان کے رابطے کے بارے میں بیان فرمایا ہے، مسئلہ کہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان میں، ایک مسلمان ایک غیر کے درمیان میں کس حد تک کانٹیکٹ، ربط، تعلق مناسب ہے اور کس قدر تعلق مناسب نہیں ہے۔ مکے میں تو نہ عیسائی تھے نہ یہودی تھے، جب مسلمان مدینے میں آئے یا پھر جو بندے پہلے سے ہی مدینے میں تھے وہ مسلمان ہوئے تو ظاہر سی بات ہے مدینہ طیبہ کے اندر دو قبیلے بڑے بڑے تھے، ایک اوس ایک خزرج، اور یہ جو یہودی تھے اتنی چالاکی کے ساتھ کبھی اوس کے ساتھ مل کر خزرج کے ساتھ لڑائی کرتے، کبھی خزرج کے ساتھ مل کر اوس سے لڑائی کرتے، ان دونوں کو لڑاتے رہتے تھے ہمیشہ۔ یہ دونوں سے بڑے اچھے تھے، یہودی اوس سے بھی اچھے، خزرج سے بھی اچھے، مگر کبھی ان کو بھڑکا کر ان کے خلاف جنگ، کبھی ان کو بھڑکا کر ان کے خلاف جنگ، جیسے آج بھی دنیا میں یہی ہو رہا ہے۔ کبھی روس اور یوکرین کے درمیان، کبھی غازہ اور اسرائیل کے درمیان، اور فائدہ کس کا؟ کاروبار کرنے والے ملک کاروبار کر رہے ہیں، اپنے ہتھیاروں کو بیچ رہے ہیں اور خواہ جانیں کسی اور کی جا رہی ہیں، لڑائیاں کہیں اور ہو رہی ہیں، جنگ کہیں اور، خون خرابہ کہیں اور، فساد کہیں اور، نقصان جان کا مال کا کہیں اور ہے، اور کاروبار کوئی اور کر رہا ہے۔ پہلے تو خود ہی دو ملکوں کے درمیان میں یہ ہتھیار تقسیم کرتے ہیں، یعنی بیچتے ہیں، اور جب کاروبار مکمل ہو جاتا ہے تو پھر یہی سامنے آ کر دونوں کو ہاتھ ملا کر پوری دنیا میں اپنے آپ کو امن والا قرار دے دیتے ہیں۔ لڑاتے بھی یہی ہیں، ملاتے بھی یہی ہیں، اور ان کے ہتھیاروں کا کاروبار بھی چلتا ہے دنیا کے اندر، بہت بڑا کاروبار ہے، ایک قسم کا مافیا آپ سمجھیں۔ تو یہ تو ان کی زمانے کی چال ہے، یہ ہمیشہ دو لوگوں کے درمیان میں ہمیشہ خود نہیں لڑتے، کبھی اوس کے ساتھ مل کر خزرج سے مقابلہ، کبھی خزرج کے ساتھ مل کر اوس سے مقابلہ، خود کسی سے نہیں لڑتے۔ تو میرے عزیزوں، جب یہ زمانہ چلا تھا ایک لمبے عرصے سے اوس اور خزرج کے تعلقات، بنو نذیر جو یہودیوں کا قبیلہ ہے اس کے ساتھ کانٹیکٹ تھے، تو جو مدینہ کے لوگ مسلمان ہوئے، صحابہ بنے، تو اسلام میں آنے کے بعد بھی کچھ 2-3 صحابہ یہودیوں سے انہوں نے دوستی رکھی تھی، چونکہ پرانے زمانے سے تعلق چلے آ رہے تھے، پرانے زمانے سے دوستی چلی آ رہی تھی، بات چیت تھی، اٹھنا بیٹھنا تھا، ان کے گھر میں ان کا آنا، ان کے گھر میں ان کا آنا، یہ اس طرح کے جو تعلقات تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی ایک 3 صحابہ کے تعلقات یہودیوں کے ساتھ تھے۔ باقی کچھ صحابہ تو انہوں نے اپنے آپ کو کنارہ کر لیا کہ ابھی ہم مسلمان ہو گئے، اب ان کا ہمارا کوئی تعلق نہیں، وہ کنارہ ہو گئے۔ 3 صحابہ ان کا تعلق یہودیوں کے ساتھ برقرار رہا، اور دوسرے صحابہ نے ان کو سمجھایا کہ بھی تم ان کے ساتھ کیوں اٹھتے بیٹھتے ہو، کیوں ان کے پاس آنا جانا کرتے ہو، ہم جب مسلمان ہو گئے اسلام کا اور ان کا تو پھر ایک ساتھ مسئلہ نہیں ہے۔
تو ان 3 صحابہ نے کہا کہ ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی مذہبی تعلق تو نہیں ہے، مگر بھائی چارہ ہے، پہلے سے چلا آ رہا ہے، اس لیے ہم لوگ ان سے اٹھتے بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، گھروں میں آنا جانا ہے، باقی ہم اپنے مذہب پر برقرار ہیں، وہ ان کے اپنے مذہب پر برقرار ہیں، مذہبی چیز نہیں ہے، یہ تو ہمارا پرانی دوستی ہے۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، یاد رکھو مومنوں کو یہ شائبہ، یہ مناسب نہیں ہے، مومنوں کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ مومن کو چھوڑ کر غیروں کو دوست بنائیں۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومن کو مناسب نہیں کہ وہ مومن کو چھوڑ کر غیروں کو دوستی بنائے، کافروں کو دوست بنائے، یہودیوں کو دوست بنائے، نصرانیوں کو دوست بنائے، مسلمانوں کو چھوڑ دے گا تو مسلمان کی شان ہی نہیں ہے۔ دوسری جگہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو نہ یہودیوں سے دوستی رکھو نہ نصرانیوں سے دوستی رکھو، بعضهم اولیاء بعض، اس لیے کہ یہ آپس میں تمہارے خلاف ایک دوسرے کے دوست ہیں، جب تمہارے سے مقابلے کا وقت آتا ہے تو وہ آپس میں بھائی بن جاتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اگر کوئی ان سے دل سے دوستی رکھے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو قیامت میں ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہیں، اگر تم نے ان کا ساتھ دیا تو پھر تم بھی ظالموں میں شمار ہوگا تمہارا بھی۔ سورہ ممتحنہ میں اللہ فرماتے ہیں لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، مسلمانوں کو دیکھو، بعض مسلمان اتنے اپنے ایمان میں پکے ہیں، بعض مسلمان اپنے ایمان میں اتنے مضبوط ہیں، اللہ اس کے رسول سے ان کو اتنی محبت ہے، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگر ان کے باپ ابھی ایمان نہیں لائے تو وہ ان سے باپ سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ تو بہت دور کی بات ہو گئی، بعض صحابہ ایسے ہیں کہ اگر وہ مسلمان ہیں، اگر ان کے والد مسلمان نہیں تو پھر وہ اپنے والد سے بھی ملنا پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ کافر ہیں۔ او ابناءہم، اگر ان کے بچے کافر ہیں تو ان کے بچوں سے بھی ملنا پسند نہیں کرتے۔ او اخوانہم، اگر ان کے بھائی کافر ہیں تو وہ اپنے بھائی سے بھی ملنا پسند نہیں کرتے۔ او عشیرتہم، اور اگر ان کے خاندان والے کافر ہیں تو ان کے خاندان والوں سے بھی ملنا پسند نہیں کرتے۔ اتنی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور تم یہود و نصارہ سے دوستی بنائے رکھے ہو۔ اور بعض مسلمانوں کی سچائی اور مضبوطی دیکھو کہ وہ اپنے خاندان والوں سے اس لیے نہیں ملتے کہ وہ ابھی تک کافر ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، مسلمان اور کافر کے درمیان میں 4 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 موالات، نمبر 2 مواسات، نمبر 3 مدارات، نمبر 3 معاملات۔ 4 باتیں ہیں۔ موالات کسے کہتے ہیں؟ نمبر 1 موالات، موالات کہتے ہیں کہ دل سے محبت کرنا، کہ مسلمان کافر کو دل سے محبت کرتا ہے، مسلمان یہودی کو دل سے محبت کرتا ہے، مسلمان عیسائی کو دل سے محبت کرتا ہے۔ دل سے محبت کرنا، دل سے دوستی کرنا، اسے نمبر 1 موالات کہا جاتا ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے، چاہے بڑے کافر سے ہو چاہے چھوٹے بچے کافر سے ہو، دوستی دل سے ایک مسلمان کافر سے کرے اس کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ جب دل سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ نہ کرے کل کو پھر ان کے عقائد اچھے معلوم ہونے لگیں، پھر کیوں؟ محبت اندھی ہوتی ہے، محبت میں سامنے والے کی غلطیاں سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے دل سے اگر دوستی کرو گے کافر، عیسائی، یہودی، اس کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ یہ پہلا نمبر موالات۔ مواسات، غم خواری کرنا، بھی محلے میں ہے پڑوسی، دکان، تمہارے دکان کے بازو ان کا دکان ہے، اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو 1-2 جملے، بھئی تمہارے والد صاحب جو ابھی انتقال ہوئے بڑے اچھے تھے، کہہ دیا،
پڑوس میں کسی غیر کے یہاں کسی کا انتقال ہو گیا تو 2 منٹ جا کر، کیونکہ پڑوسی ہے نا، جا کر غم خاری کر لی کہ بھی تمہارے بھائی بڑے اچھے انسان تھے دنیا سے چلے گئے، تمہارے باپ بڑے اچھے انسان تھے دنیا سے چلے گئے. یہ غم خاری کرنا اسے کہتے ہیں مواسات. اس کی اجازت ہے. کیوں کہ کافر کے غم میں بھی شریک ہو سکتے ہیں، وقتی طور پر، عارضی، دل سے نہیں. اس لیے کہ وہ ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، دکان کے پڑوس ہیں، گھر کے پڑوس ہیں، یا پھر کام کرنے والے کولیگ ہیں، ساتھ میں ہم کام ملازمت کرتے ہیں، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، تو پھر غم میں کہہ دیا 1-2 جملے، ٹھیک ہے، غم خاری، اس کی اجازت ہے. یہ 2 نمبر مواسات. نمبر 3 مدارات. مدارات کہتے ہیں دوستی بھی نہیں، غم خاری بھی نہیں، چپ کے دکھے تو کب تو بھی مجھے تو کنڑا نہیں آتی، کیسے ہی آنا کتی نہیں مجھے ہوتا جاتا، تو اسے خالی دیکھا چلے گیا، خالی رکھ رکھاؤ دور سے، کبھی آمنے سامنے ہو گئے ہوں، کیسے ہی اچھے ہی ہوں، چلے گیا ہوتا اچھے. اور نہیں، نہ ان سے دوستی ہے، نہ ان سے کوئی غمخاری ہے، نہ وہ ہمارے پڑوس ہیں، نہ وہ کوئی ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں، بس محلے میں ہیں ہی، محلے میں کہاں کی ہیں وٹ میں، مگر محلے میں ہیں. مگر کیا ہے مسئلہ کرو بولے تو ذرہ انہیں پاور میں ہے، سیاست میں ہے، سمجھ میں آ بات ہے، یا اور کسی قسم کی طاقت وہ رکھتا ہے. اب اس سے ہمیں مطلع نہیں کر لیا تو انہیں کیا بھی کل کے دن ہم نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اس سے خالی کب تو بھی دکھے تو دور سے کیسے ہی ناچے چلے گئے اتچ رکھ رکھا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے شر سے بچنا اصل ہے، کہ کل کو ہو سکتا ہے کبھی وقت پڑے تو وہ ہمارے سے نفرت، اگر ہم نے اس سے نفرت کی تو وقت پڑے تو ہم ہو سکتا ہے ہمیں تکلیف دے، اس لیے کہ وہ پاور میں ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے مطلب وارڈ کا کوئی ایک. تو اس لیے میرے عزیزوں یہ 3 نمبر کا چیز ہے. کیا ہے؟ مدارات، کہ صرف کبھی کبھی رکھ رکھاؤ، ہے ہلو. 4 نمبر معاملات. کاروبار کرنا پڑتا ہے، کبھی غیر کے ساتھ کاروبار کرنا پڑتا ہے، بزنس ہے، مگر یاد رکھیں بزنس وہی آپ کریں گے غیروں کے ساتھ جس سے مسلمانوں کو نقصان نہ ہوتا ہو، مسلمانوں کو نقصان نہ ہوتا ہو. اگر کوئی غیر ایسا کاروبار کرتا ہے جس سے مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتے. آپ اس کو نفع پہنچائیں گے، وہ مسلمان کو نقصان پہنچائے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ پھر اس کا اب اسرائیل کے پروڈکٹ کو خریدیں گے، وہ اس کا نفع لے گا اور غزہ میں مسلمانوں کو مارتا رہے گا، اور آپ اس کے پروڈکٹ خرید کر کھاتے پیتے رہیں گے، اس کو نفع پہنچائیں گے. صحیح نہیں ہے. کوئی بھی کاروبار، یہ تو میں نے مثال آپ کو پیش کی، کوئی بھی ایسا کاروبار جو ہم غیر کے ساتھ کرتے ہوں، اگر اس کاروبار سے وہ مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہو تو پھر ہمیں اس کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا. آپ کاروبار بدل دیں یا پھر آپ کوئی دوسرا دیکھ لیں راستہ، مگر یہ چیز آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. تو میرے عزیزوں یہ 4 چیزیں ہو گئی، ٹھیک ہے نہیں. موالات یہ بالکل جائز نہیں، دل سے دوستی. مواسات غم خاری، پڑوسی ہونے کے ناطے چل جائے گا وقتی طور پر، عارضی طور پر، وہ بھی کوئی دل سے نہیں. مدارات رکھ رکھاؤ، ہے ہلو. اور نمبر 4 معاملات، تجارت کر سکتے ہیں، بزنس ہے، کاروبار ہے، مگر یاد رکھیں ایسا کوئی کاروبار نہ جو مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہو. تو یہ مسلمان کے اور کافر کے درمیان کا ربط، تعلق، اس میں بھی جو نمبر 1 ہے نا موالات، دوستی، یا پھر مواسات آپ نمبر 2 لے لیں جس میں غم خاری ہے. تو ہم مسلمان تو ہیں، اگر ہم نے دیگر تمام مذاہب کو باطل نہیں مانا تو پھر تب بھی ہم مسلمان نہ ہوئے. ہم مسلمان تبھی ہوں گے جب ہم اپنے اسلام کو سارے مذہبوں میں سچا مانیں گے اور باقی سب کو باطل مانیں گے. اور دوسری چیز، اگر نعوذ باللہ کوئی مسلمان پکا بھی ہے اپنے مذہب میں، اسلام میں، مگر یہ بھی سمجھتا ہے کہ جو یہود و نصارہ ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں بھائی، نعوذ باللہ، کہ کہتا ہوں ان کے اوپر آسمانی کتاب اتر کو ہے، تورات کو مانتی، انجیل کو مانتی، حضرت موسیٰ کو مانتی، حضرت عیسیٰ کو مانتی. اگر یہ خلش، اگر یہ ذرہ بھی اگر دل میں ہے تو پھر بھی مسئلہ ڈینجر ہے. اور مدد کرنا ہے کسی کافر کو تو کب مدد کریں گے؟ جب ہم مسلمانوں کی مدد کر چکے، تب بھی پھر بھی کچھ بچا ہو تو پھر اب آپ کافر کی مدد کریں گے. یوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ضرورت مسلمانوں کو اور آپ کافر کی مدد کرتے رہیں، یہ تو کبیرہ گناہ ہے.
یہاں ہمارا بھائی پریشان ہے مسلمان، یہاں ہماری بہن پریشان ہے مسلمان، اور ہم نے ان مسلمانوں کی مدد کرنا چھوڑ کر کافروں کو مدد کر رہے ہیں۔ یہ تو بڑا گناہ ہے کہ مسلمان کے مستحق ہوتے ہوئے تم نے کسے مدد کی؟ کافر کو مدد کی۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ پاک کا فرمان کیا ہے کہ مومن کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنائے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً۔ اچھا، ایک خاتون تھی جو مکے میں رہنے والی تھی، جسم فروش ان کا کاروبار تھا اس خاتون کا۔ تو ایک مرتبہ وہ مدینہ آ گئی، تو چونکہ سب جانتے تھے اس عورت کو، اس لیے کہ ایسے کام کرنے والی عورتوں کے گھروں پر کوئی خاص قسم کا جھنڈا ہوتا تھا، لوگ پہچان لیتے تھے کہ یہ اس کیٹیگری کے خواتین ہیں۔ تو اس میں سے ایک عورت کو جو سب جانتے تھے وہ مکے سے نکل کر مدینہ آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو دیکھا تو کہا کہ بھی تم مکے سے مدینہ کیوں آ گئی؟ تو نبی نے کہا کہ تم واپس اپنے مکے چلے جاؤ، یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو سب مسلمان ہیں۔ تو اس خاتون نے کہا کہ اے نبی جی میری بات تو سن لیں، مسئلہ یہ ہے کہ میں مکے میں رہتی تھی، مکے میں میرا کاروبار چلتا تھا، مگر ہوا یوں کہ جنگ بدر ہوئی تو آپ نے بڑے بڑے 70 سرداروں کو تم نے شہید کر دیا، اب تو مکے میں کوئی سردار باقی نہیں ہے، اور جو بچے ہیں ان کی مالی کمزوری ہو گئی ہے، وہ مال کے اعتبار سے ٹوٹ گئے ہیں، اب میرا کوئی دھندا وہاں نہیں چل رہا اور نہ میری کوئی روٹی روزی چل رہی ہے، اس لیے میں مدینہ آئی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، تمہارا کاروبار تو یہاں نہیں چل سکتا مسلمانوں کے درمیان۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی ترس کھا کر رحم کھا جائے، تمہارے کوئی روٹی روزی کا انتظام کرتا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے، مگر جو کام تم مکے میں کرتی تھی وہ یہاں نہیں چل سکتا، اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ باقی کوئی تمہارا تعاون کر دے ہمدردی میں انسانیت کے ناطے، یہ اسلام کا سبق ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس خاتون نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کوئی کام تو نہیں کروں گی، مگر کوئی مجھ پر رحم کر دے تو پھر میں اپنی روٹی روزی چلا لوں گی۔ تو اس کے بعد ایک صحابی تھے حاطب ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت حاطب نے جب اس خاتون کو دیکھا تو پہچان لیا، مکے میں پہچان دیتے تھے تو مدینہ میں پہچان لیا، تو اس خاتون کی یہ ساری باتیں انہوں نے سن لی تھیں کہ اسے پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو حضرت حاطب بن ابی بلتا نے اس خاتون کو بلایا، کہا میرا ایک کام کر دے پھر میں تجھے پیسے دے دوں گا۔ تو اسے پیسوں کی ضرورت تھی، اس نے کہا کہ بالکل مجھے بتائیں۔ تو حاطب بن ابی بلتا نے، حضرت حاطب نے کہا یہ میرا خط ہے مگر ہے بڑے راز کا، اس خط کو کسی طرح مکے میں پہنچا دے فلاں تک، مگر کسی کو اس کی اطلاع نہیں ہونا چاہیے، اس پر میں تجھے اتنے پیسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت حاطب اکیلے ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے تھے، ان کے بیوی اور ان کے بچے مکے میں تھے، یہ اکیلے مدینے میں، اور مکے میں اور کوئی ان کا رشتہ دار وہاں نہیں تھا جو ان کے بیوی بچوں کی دیکھ ریکھ کر سکے، ان کی حفاظت کر سکے۔ یہ اپنے بیوی بچوں کے بارے میں بڑے فکر مند تھے، انہوں نے جو بھی کیا اپنی فیملی کے لیے کیا، اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا۔ انہوں نے ایک راز نبی کا لکھ کر خط میں اس عورت کے حوالے کر دیا کہ میں تجھے اتنی رقم دوں گا، مہربانی فرما کسی کو اطلاع نہ ہو، مکے تک پہنچا دے۔ یہ اس زمانے کا مسئلہ ہے جب فتح مکہ قریب تھی، 8 ہجری، اور فتح مکہ کی مسلمان تیاریاں کر رہے تھے بڑے زور و شور کے ساتھ۔ انہوں نے خط میں یہ لکھا تھا، جو ان کی دوستی تھی کافروں سے جو مکے میں رہتے تھے، ان سے خط میں یہ لکھا تھا کہ بھئی یہاں مدینے میں نبی تمہارے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، لہذا تم چوکنا ہو جاؤ، بدلے میں میری بیوی بچوں کو تکلیف نہ دینا۔ بہت بڑا راز تھا، اس لیے کہ مکے والوں کو پتہ نہیں ہو رہی تھی بات، مکے والوں سے چھپا کر تیاری کی جا رہی تھی مدینہ کے اندر، کیونکہ اچانک حملہ کرنا ہے مکے پر اور مکہ فتح ہونا ہے، اور یہ راز کوئی معمولی چیز نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی۔
یہ راز یہ لکھ کر خط میں اس خاتون کے حوالے کر دیا. وہ خاتون پیسوں کی ضرورت تھی تو پھر وہ نکل گئی مدینہ چھوڑ کر. ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گیا, وہ مدینہ چھوڑ کر مکے کے لیے نکل گئی خط لے کر. حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے آ گئے. کسی کو اطلاع نہیں تھی اس خط کی. آسمان سے اللہ کا فرمان اتر گیا کہ جبریل جاؤ میرے نبی کو خبر کرو. اگر یہ اطلاع مکے والوں کو پتہ چل جائے تو پھر تو مسئلہ ہو جائے گا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ علی فوراً اپنے ساتھ کچھ بندوں کو لو اور فوراً مکے کے راستے میں نکلو. ایک خاتون جا رہی ہیں, اسے فوراً پکڑو, اس کے پاس ایک خط ہے, وہ خط کسی بھی حال میں مکہ نہیں پہنچنا چاہیے, واپس مدینہ لاؤ اور اس عورت کو بھی واپس لاؤ. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتے ہی فوراً نکل گئے اور تیز گھوڑے اپنے گھوڑوں کو دوڑایا. کیوں؟ 1 دن 2 دن ہو گئے اس کے نکل کر مدینے سے, اور تیز دوڑا کر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی فلاں مقام پر روضہ خاک, ایک جگہ کا نام تھا اس وقت, اب پتہ نہیں ہے نام بدل گیا, روضہ خاک پر وہ عورت تمہیں ملے گی, وہاں جا کر پکڑو اسے. حضرت علی سیدھے خاک اس مقام پر پہنچ گئے. کیوں کہ نبی کی بات سچی ہوتی ہے, ہمیں یہاں وہاں کہیں نہیں تلاش کرنا. نبی نے کہہ دیا کہ اب اس مقام پر ہوگی تو وہ ہوگی, بات ختم. کیوں؟ نبی کو اللہ نے بتایا ہے. تو سیدھے اس مقام پر گئے, عورت مل گئی. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی پہلے تو اس عورت کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا کہ بھی تم اپنا اونٹ بٹھاؤ. تو وہ عورت اپنے اونٹ کو بٹھا دیے. تو پھر اپنے ساتھیوں سے حضرت علی نے کہا کہ اس کے سامان کی تلاشی لو, اس میں سے کوئی خط ملے گا. اب وہ سارے سامان کی تلاش کر رہے, سارے سامان کی جب تلاشی ہو گئی تو کہیں بھی خط نہیں مل رہا ہے. تو حضرت علی تو بڑے سخت مزاج سے کہہ رہے ہیں کہ سچ سچ بتا کہ وہ خط کہاں ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے, اور سامان کی تلاشی لے لی گئی, وہاں بھی نہیں ہے. تو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت علی آپ تو خواہ اس عورت پر سختی کر رہے ہیں, ہم نے تو ساری تلاشی لے لی, اس عورت کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ خبردار, میں کوئی اپنی مرضی سے تلاشی لے رہا ہوں, یہ تو میرے نبی کا فرمان ہے. میرے نبی نے کہا خط ہے تو ہے, بات ختم. اب مجھے نہیں پتا کہ سامان میں نہیں ہے, کہا نہیں, مجھے نہیں, خط اس کے پاس ضرور ہے. بات نبی کی ہے, حکم نبی کا ہے, تم کیا کر رہے ہو کہ میں اپنی طرف سے سختی کر رہا ہوں. تو حضرت علی نے کہا اے عورت سن, یہ نہ سوچنا کہ ہم سب مرد ہیں اور تجھے چھوڑ دیں گے تو عورت ذات ہے. نہیں, میرے نبی کا فرمان سچا ہے, تیرے پاس خط ہے. اگر تو سیدھے سیدھے نہیں دے گی تو پھر مجھے تیری تلاشی لینی پڑے گی. سامان کی تو لے لی, اب تیری لینی پڑے گی. نبی کا فرمان تو سچا ہے, تو خود سے دے دے, ورنہ پھر ہمیں زبردستی کرنی پڑے گی, پھر تلاشی لینی پڑے گی. اب اسے احساس ہو گیا کہ اگر اب میں نہیں دوں گی تو پھر مسئلہ. تو پھر اس نے سر کا دوپٹہ کھولا, اوپر چونڈا ایسے اس نے بالوں سے بنایا ہوا تھا, اس چونڈے کے اندر وہ رکھی ہوئی تھی. وہ خط نکال کر اس نے دیا. وہ خط بھی لے کر اس خاتون کو بھی لے کر سیدھا یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ میں آ گئے. اس عورت کو جب پوچھا گیا تو اس عورت نے کہہ دیا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی, تمہارے ساتھی حاتب نے مجھے خط دیا تو پھر میں لے کر جا رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فل ناراض ہو گئے حضرت حاتب پر. کہا بھئی حاتب کو بلا کر لاؤ. حضرت عمر نے کہا کہ اے نبی جی بلانے کی کیا ضرورت, جب یہ عورت کہہ رہی ہے کہ حاتب نے ان کو خط دیا ہے تو حاتب نے خط دیا ہے, بس آپ مجھے حکم کریں, میں اسی تلوار سے حاتب کی گردن اڑا دوں گا. یہ کوئی بات بتانے کی ہے مکے والوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ٹھہر جاؤ, حاتب سچے انسان ہیں اور یہ بدری صحابی ہیں, بدر کی جنگ میں شریک تھے, اور اللہ نے فرمایا کہ بدر کی جنگ کے صحابہ کی میں نے مغفرت کر دی. اب وہ جو چاہے کریں, میں نے ان کی مغفرت کر دی, یہ اللہ کا اعلان ہے. وہ بدری صحابی ہیں, ہم ان پر کیسے کارروائی کر سکتے ہیں, آپ چپ رہو. حضرت عمر نے کہا کہ نبی جی آپ کا دشمن میرا دشمن, آپ کا راز اتنا بڑا وہ بتانے جا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو قابو کیا کہ نہیں آپ رکیں, صبر کریں, پہلے معلوم تو کریں کیا بات چیت ہے. تو پھر حضرت حاتب کو بلایا گیا, سارا معاملہ سامنے رکھا گیا. تو حضرت حاتب نے کہا کہ اے نبی جی بالکل خط میں نے دیا ہے, میں مانتا ہوں,
کیوں؟ میں نے اپنی فیملی کے لیے دیا ہے، میرے بیوی بچے وہاں پر اکیلے ہیں، کوئی ان کی حفاظت کرنے والا نہیں، میں یہاں اکیلا ہوں، اس وجہ سے میں نے ان کو خبر دی، ہو سکتا ہے شاید اس کی وجہ سے وہ احسان کریں، میرے بیوی بچوں کو تکلیف نہ دیں، اس وجہ سے میں نے کام کیا۔ مگر اس میں بھی ایک بات ہے، میں نے صرف اتنا لکھا ہے خط میں کہ عنقریب حملہ ہونے والا ہے، میں کوئی تاریخ کوئی دن میں نے نہیں لکھا، نمبر ایک۔ نمبر دو، اور مجھے یہ یقین ہے کہ اے نبی جی جب آپ حملہ کریں گے تو یقیناً اللہ آپ کو فتح دیں گے، وہ ہاریں گے آپ جیتیں گے، مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے، ہم جیتنا ہی ہے، تو پھر میرے بیوی بچے بھی بچ جائیں گے، اس وجہ سے میں نے یہ کام کیا۔ باقی نعوذ باللہ اللہ بہتر میرے دل کو جانتا ہے، میں نے کوئی اسلام کے خلاف، آپ کے خلاف ایسی میں نے کوئی سازش نہیں کی، میں نے جو بھی کیا بس اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا، اور میں نے اس یقین سے کیا کہ فتح تو آپ کو ملنی ہی ملنی ہے، وہ ہاریں گے ضرور، مگر میرے بیوی بچوں کو کچھ نہیں ہوگا، میں نے اس وجہ سے کیا۔ ہاں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی اور نبی نے فرمایا کہ حاطب سچ کہہ رہے ہیں، لہذا چھوڑ دو ان کو، مگر آئندہ سے یاد رکھے کوئی بھی صحابی ایسی حرکت نہ کرے۔ تو اس وقت بھی یہ آیت کریمہ کا مضمون جڑتا ہے، اس وقت بھی کہ کیوں؟ اس لیے کہ دوستیاں تھیں نا، مکے کی کافروں سے دوستی تھی، تو دوستی جب دل سے ہوتی ہے تو ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں، ایسی حرکتیں تب ہوتی ہیں جب آدمی دل سے دوستی کرتا ہے۔ اگر مسلمان کے اندر کے غدار نکل جائیں، اگر مسلمانوں کے اندر کے جاسوس نکل جائیں، انشاءاللہ مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آج بھی غدار ہیں، جیسے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نسب اور سلسلہ ہمارے میسور میں چل رہا ہے، ویسے تو میر صادق کی بھی نسل چل رہی ہے۔ کچھ ہیں ایسے لوگ جو ظاہر میں بالکل ہمارے جیسے ہیں، مگر وہ مسلمانوں کے خلاف غیروں کو خبریں دیتے رہتے ہیں اور مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اگر ہمارے اندر کے غدار ختم ہو جائے تو پھر کون مجھے بتاؤ، اصل میں ہر جنگ ہاری جاتی ہے غدار کی وجہ سے۔ تو ایک مومن اور ایک اس کے درمیان میں ربط کیسا ہو، یہ آپ ذہن میں رکھیں انشاءاللہ۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ اور تھوڑی بات ہے انشاءاللہ، پھر کر کے کل آگے بڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ کل کی جو آیت کریمہ تھی نا، آیت نمبر سورہ آل عمران کی 26، میں نے بتایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت اسم اعظم ہے، یہ آیت کیا ہے؟ اسم اعظم ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اپنی سند سے بیان کی ہے، اور میں وہ حدیث آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یاد رکھیں، جو مسلمان ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ سورہ فاتحہ، ایک دفعہ آیت الکرسی، ایک دفعہ یہ آیت نمبر سورہ آل عمران کی یہ بھی ہے کوسی 18، شہید اللہ انہ لا الہ، یہ آیت نمبر سورہ آل عمران کی 18، اور اس کے بعد اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اس کے بعد والی بھی تولج اللیل فی النہار، یہ 3 آیتیں ایک ساتھ یاد رکھ لیں۔ جو مسلمان ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ آیت الکرسی، اور ایک مرتبہ آل عمران کی آیت نمبر 18، آیت نمبر کیا ہے 26 اور آیت نمبر 27، جو بھی فرض نماز کے بعد ایک ایک دفعہ یہ پڑھ لے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ روزانہ اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، 70 حاجتیں اللہ اس کی پوری کرتے ہیں۔ نمبر 3، اس کا ٹھکانہ جنت میں ایک خاص جگہ ہے، حضیرۃ القدس، وہاں پر اللہ اس کا ٹھکانہ بنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اور بتاؤں کیا یاد ذہن میں بیٹھ گئی؟ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ آیت الکرسی، اور ایک مرتبہ آل عمران کی آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 26 اور آیت نمبر
27 جو پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس دن اس پر 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور دوسرا اس کی 70 حاجتیں پوری کرتے ہیں، اور تیسرا جنت میں جو خاص جگہ ہے حضیرت القدس، وہاں اللہ اس کا ٹھکانہ بنائیں گے۔ مفتی شفیع صاحب کی معارف القرآن کتاب کے اندر یہ حدیث نقل کی گئی ہے، وہیں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، حوالہ بھی آپ ساتھ میں لیں، ٹھیک ہے نہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو یہ جو ابھی بتائی گئی ہے حدیث، اس پر ہمیں روزانہ ہر فرض نماز کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ بھی بات یاد رکھ لیں، 10 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ پڑھنے کا مسئلہ، ہر فرض نماز کے بعد جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے اسی وقت ایک محل تیار کر دیتے ہیں۔ روزانہ 5 محل آپ بنا سکتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب